قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ٹھیک ہے. ہمارے دین نے ہر ایک حوالے سے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے وصال ظاہری کا وقت تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں ارشاد فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء، فرمایا میں تمہیں روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا، فرمایا اس کی رات بھی اتنی ہی روشن ہے جتنا کہ اس کا دن روشن ہے. یعنی اسلام کی تعلیمات روز روشن کی طرح واضح ہیں، ٹھیک ہے، بالکل واضح ہیں، اور اسلام نے مکمل جو ہے وہ رہنمائی کی ہے. قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن کے اندر یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے سورہ لقمان کو آپ پڑھ لیں. حضرت لقمان حکیم نے آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس کو اگر آپ پڑھیں، میں آپ کو قرآن کریم کی آیات جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، اس کو دیکھیں تو اس کے اندر تربیت اولاد کا بڑا بہترین انداز جو ہے وہ اپنایا گیا ہے. یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پہلی نصیحت کیا کی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا یہ بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے تو سب سے پہلے اس کے عقائد کی تربیت کی جائے، اس کو اس کے عقائد سکھائے جائیں. تو سب سے پہلے جو اولاد کی تربیت کرنی ہے اس کے عقائد کے اعتبار سے کرنی ہے، کیونکہ عقائد ایک فاؤنڈیشن آپ کو دیتا ہے. عقائد جو ہیں یہ فاؤنڈیشن ہیں، بنیاد ہیں، اسی کے اوپر عمل کی عمارت بنا کرتی ہے. اگر فاؤنڈیشن ہی کمزور ہوگی، اگر جو ہے عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہوگی تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مضبوط عمارت اور بلڈنگ اس کے اوپر قائم نہیں ہو سکتی. اور عمران بھائی، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ حکیم لقمان کے حوالے سے کہ کس انداز سے انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی، تو یقیناً جب یہ ہم اس پہلو پہ نظر ڈالتے ہیں کہ دینی اعتبار سے والدین کا حساس ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ تبھی ہو پائے گا جب ان کے پاس علم دین ہوگا. کیونکہ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ، ایسے حلقے کے ساتھ ایسوسیٹ رکھنا جہاں سے آپ کا جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ جاری رہے. تو یہ تو کچھ عقائد کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، کچھ اعمال کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیں. جی دیکھیں، یہی سورہ لقمان ہے نا، یہ جو میں نے پہلے پڑھی یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر جو ہے 13 ہے. اچھا، اس کے بعد یہ مستقل آیات آپ پڑھتے جائیں گے تو ان آیات کے اندر جو ہے نا وہ اولاد کی تربیت کی گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ والدین کی اطاعت کا بھی کہا گیا کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، ان کو خوش رکھنا ہے. اچھا، برائی سے بچنے کا کہا گیا کہ برائی سے جو ہے وہ بچنا ہے. نماز کی پابندی کا جو ہے وہ کہا گیا، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کیا کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیا کرو، نیکی کو عام کیا کرو، وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکا کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کیا کرو. یہ دیکھیں قرآنی تعلیمات کتنی جو ہے وہ عیاں ہیں، واضح ہیں، اور کتنی یہ فروٹفل ہیں کہ صبر کرنا کتنی بڑی دولت ہے. بندہ بے صبری کے اندر ایسے ایسے کام کر جاتا ہے. عبدالرزاق بھائی، آپ ماشاءاللہ جانتے ہوں گے کہ اس کا خمیازہ پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے. غصہ آیا صبر نہیں کیا اور اللہ نہ کرے طلاق دے دی، غصہ آیا صبر نہ کیا اور نہ کرنے کا کر بیٹھے، پھر اس کا خمیازہ جو ہے وہ ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے، اور پھر ساری زندگی افسوس کرتے رہتے ہیں، لیکن اب اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بالکل.